الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم لوگ ہسٹری پاکستان کو شروع کر رہے ہیں، تاریخ پاکستان کو شروع کر رہے ہیں۔ تاریخ پاکستان یا ہسٹری پاکستان 1947 سے لے کر 1990 تک تو تھوڑا خلاصہ کے طور پر ہوگی، مختصر ہوگی، لیکن 90 کے بعد کے حالات چونکہ پھر زیادہ واضح ہیں، اس لیے اس میں تھوڑی آپ کو تفصیل نظر آئے گی۔ اور آج ہم 1947 سے لے کر 1958 تک، جب تک کہ ایوب خان اقتدار پر نہیں آئے، اس وقت تک کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ پاکستان جیسے ہی آزاد ہوا، اس کے 2 مہینے ہی صرف گزرے تھے کہ کشمیر کے اندر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دراصل کشمیر 560 ریاستوں میں سے ایک تھی، یعنی ان کو اختیار دیا گیا تھا 560 ریاستوں کو کہ آپ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں یا آپ ہندوستان سے، انڈیا سے آپ الحاق چاہتے ہیں۔ اور اس میں کچھ اور بھی قواعد تھے، ضوابط تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جہاں جن کی اکثریت ہے وہ وہیں کے ہو کر رہیں گے۔ فرض کریں مثلا اب جس علاقہ کے اندر، جس خطہ کے اندر مسلمان زیادہ ہیں تو پاکستان کا حصہ بنے گا، جس علاقہ میں ہندو زیادہ ہیں تو وہ ہندوستان کا حصہ بنے گا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس اصول کو جو انہوں نے بنایا تھا انگریزوں نے، یا پھر ہندو بھی اس میں شامل تھے، تو پاکستان کا الحاق اکثریت مسلمانوں کی وجہ سے، مسلم کی وجہ سے ان کو پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کرنا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح کشمیر کی جو باؤنڈری ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کشمیر کا جو راجہ تھا، راجہ مہاراجہ ہری سنگھ، اس نے چپکے سے ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اس نے قائم کر لیے، اور ان کے ساتھ اس نے میل جول اس نے اپنے طور پر اس نے شروع کر دی، اور کوشش شروع کر دی کہ میں تمہارے ساتھ الحاق چاہتا ہوں۔ اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو اس میں کچھ گرما گرمی پیدا ہوئی، تو پھر راجہ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ اتنا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا کہ کئی مسلمانوں کا اس میں خون بہہ گیا۔ اب ظاہر ہے جب خون بہا تو شدت تو ہوتی ہے، پھر مسلمانوں نے اس میں بغاوت کر دی، کچھ انہی کے بھی لوگ تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، تو اس طرح ایک جو ہے جنگ چھڑ گئی۔ ادھر سے جو اس طرف سے قبائلی لوگ رہتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہمارے، تو انہوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا، تو اس طریقے سے ایک جنگ چھڑ گئی۔ جب راجہ مہاراجہ ہری سنگھ کو پتہ چلا کہ حالات اب میرے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، تو اس نے پھر ایک بہت بڑی چال چلی کہ وہاں سے وہ نکلا۔ جب اس نے دیکھا بغاوت ہو گئی اندر سے، ادھر سے قبائلی لوگ بھی پاکستان سے آ گئے ہیں اور وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اس طرح باقاعدہ جنگ چھڑ گئی ہے، تو اب وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ وہاں سے فرار ہو کر سیدھا دلی کے اندر چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے دستخط کر دیے بھارت کا جو وزیر اعظم تھا اس کو کہ میں اپنے اس علاقہ یعنی کشمیر کو آپ کے ساتھ میں اس کا الحاق کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے اس نے الحاق اس کے ساتھ کر دیا، اور دستخط ہری سنگھ نے وہاں جا کر دیے۔
ادھر کیا ہوا کہ آج جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے تو اس کے اوپر جو ہے پاکستانیوں نے اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا، اور اس طرح جو بلتستان ہے اس کے اوپر بھی پاکستان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو اس طریقے سے آزاد کشمیر اور بلتستان یہ ہمارے پاس آ گیا، اور اس طرح بقیہ جو کشمیر کا حصہ ہے تو وہ انڈین کے پاس چلا گیا، اور جیسے ہی ہری سنگھ نے ان کا دستخط کیے تو انڈین فوج آئی اور اس نے آ کر گھیرا کر لیا، اور اس طرح اپنے تحفظ کے اندر اس علاقہ کو لے گئے وہ۔ ادھر کیا ہوا کہ امریکہ کو جب پتہ چلا کہ اس طرح جنگ چھڑ گئی ہے اور پاکستان بھی جنگ چھڑے ہوئے ہیں، انڈیا بھی جنگ چھڑے ہوئے ہیں، اور ہری سنگھ نے اپنے جو اختیارات تھے وہ اس نے سارے ہندوستان کو، انڈیا کو اس نے دے دیے ہیں، تو اس نے پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ تو امریکہ کا جو فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا، فیصلہ تھا اس کا، اس نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دے دیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا ان اصولوں کو سامنے رکھتا ہے امریکہ، اور وہ بجائے پاکستان کے خلاف فیصلہ دینے کے پاکستان کے حق کے اندر فیصلہ دیتا، انڈیا کے خلاف فیصلہ ہوتا۔ تو اس نے جو ہے پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لیں، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیا کو کہتا کہ آپ اپنی فوجیں واپس بلا لیں، اس لیے کہ جو تم نے اصول بنائے ہیں ان اصولوں کے مطابق تو باؤنڈری بھی پاکستان کے ساتھ لگتی ہے، اور کشمیر کے اندر اکثریت بھی مسلمانوں کی رہتی ہے، تو اس طور پر تم اپنی فوجیں نکال لو۔ لیکن امریکہ کا فیصلہ غلط تھا، اور انہوں نے کہا پاکستان کو آپ اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لیں۔ چنانچہ آپ فوجیں تو وہاں سے واپس بلا لی گئیں، لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اس وقت زندہ تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو میں قطعاً نہیں مانتا کیونکہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی جو ہے تردید کر دی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب لیاقت علی خان کا زمانہ آتا ہے، قائد اعظم کی وفات ہو جاتی ہے، تو 1 جنوری 1949 کو لیاقت علی خان نے جنگ بندی جو ہے کر دی امریکہ کے دباؤ پر، اور اس طرح جنگ جو ہے ختم ہو چکی۔ پھر 1948 میں بانی پاکستان بہت زیادہ بیمار ہو گئے، لیکن ان کے حوصلے ابھی تک جوان تھے، ان کے بیماری کے باوجود بھی۔ آپ دیکھیں 70 لاکھ مہاجرین کا وزن ان کے کاندھوں کے اوپر تھا، ان کو سنوارنا ہے، ان کو بیٹھانا ہے، ان کی آگے کے لیے ان کے حالات کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کس طریقے سے آگے ہم نے جو ہے چلنا ہے، اور کس طرح ان کو سنبھالنا ہے، کس کو کون سا علاقہ دینا ہے، ساری چیزیں کا وزن اور ذمہ داری تو ان کے کندھوں پر تھی۔ آئین کے حوالے سے دیکھیں تو 1935 کا جو آئین تھا، نیا آئین نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ جو برطانیہ نے آئین بنایا تھا 1935 کا، تو وہی 1935 کے آئین کے اندر تھوڑی بہت ترمیم کر کے اسی کو پھر لاگو جو ہے کر دیا گیا تھا۔ 30 ستمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا ممبر پاکستان جو ہے مکمل ممبر جو ہے بن گیا تھا اقوام متحدہ کا 1948 کو 30 ستمبر کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کو مسلم ملک یا آزاد ملک جس نے تسلیم کیا تو وہ ایران تھا۔ اسی طرح فرانس کے اندر دیکھیں گے تو سب سے پہلے فرانس کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، اور جس نے انکار کیا تھا اس وقت پاکستان کو تسلیم کرنے سے، آپ حیران ہوں گے، وہ افغانستان تھا۔ لیکن انہی دنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم بہت بیمار ہوئے، بلوچستان سب سے پہلے وہاں لائے گئے وہ، اور وہاں پر بھی ان کی طبیعت نہ جب سنور سکی تو وہاں سے پھر ان کو کراچی لایا گیا، اور کراچی کے اندر آ کر اپنے گھر ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ نہیں، جو ایمبولینس بھیجی گئی تھی وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے گورنر ہاؤس تک، تو وہاں راستے ہی کے اندر چونکہ 3-4 گھنٹے تک ان کو لگ گئے تھے وہاں پہنچتے گورنر ہاؤس کی طرف، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال ان کا اپنے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، بہرحال یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کا، تو 6 لاکھ انسانوں نے ان کے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دیوبندی ہمارے اور آزادی پاکستان کے وقت وہ اس میں شامل تھے، وہ اس پاکستان کی آزادی میں، تو انہوں نے نماز جنازہ ان کی ادا کی۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت تھی یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ پھر خواجہ ناظم الدین جو ہیں ان کو گورنر بنایا گیا۔ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح خود گورنر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ناظم الدین کو دوسرا گورنر جنرل ان کو جو ہے بنا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ روس اور امریکہ کے اندر جو ہے ایک جنگ جو ہے چھڑ پڑی، اور یہ جنگ سرد جنگ تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پاکستان کس کا حصہ بنتا ہے۔
یہ روس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کس کا اتحادی بنتا ہے؟ تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چنانچہ پھر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ 1951 میں جنرل اختر خان نے تختہ الٹنے کی اس نے کوشش کی تھی کہ حکومت کا تختہ جو ہے الٹ دیا جائے اور مارشل لا لاگو کر کے جو ہے حکومت سارا نظام سنبھال لے، فوج سارا نظام سنبھال لے، لیکن اس کی یہ جو چال تھی وہ پکڑی گئی اور ان تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ میں جو کہ راولپنڈی کے اندر ہے، جہاں پر بے نظیر وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو ان کو 2007 کے اندر قتل کر دیا گیا تھا دسمبر کے مہینے میں۔ تو اسی راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کے اسی ہال اور کے اندر جو کہ لیاقت باغ ہے، وہاں لیاقت علی خان لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے جو ہے وہ برادران اسلام یہ جملہ ہی بولا تھا، آغاز ہی کیا تھا کہ ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا زید اکبر، تو اس نے جو ہے گولیاں چلا دی، جس سے فوراً لیاقت علی خان انتقال کر گئے تھے، یا پھر راستے میں یا ہسپتال میں، بہرحال وہاں انتقال کر گئے تھے کیونکہ بالکل قریب ہی بیٹھا تھا وہ، تو اس نے جیسے گولیاں چلائیں تو سیدھا ان کے سینے میں لگیں تو وہیں پہ وہ انتقال کر گئے، وہیں ڈھیر ہو گئے وہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں یہ کس قدر ان کے اندر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے کہ یہ منصفانہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے، کہ اتنا بڑا آدمی جو پاکستان کی آزادی کے ساتھ کے اندر شریک ہو اور پروفیشنل آدمی ہو، نظام سنبھالنے والا ہو، اس کی کیس کی آج تک سماعت نہیں کی گئی، بلکہ ایک زمانے کے اندر جو عدالت کے بڑے جج تھے ان کو کہا گیا تھا کہ لیاقت علی خان کے کیس کی کیا بنی، تو اس نے عجیب سا جواب دیا تھا، اس نے کہا کہ وہ فائلیں ہی گم ہو گئی ہیں۔ اندازہ کریں آپ، تو اس طرح ان کے کیس کی سماعت ہی نہیں کی گئی تھی۔ بہرحال جب لیاقت علی خان کا انتقال ہو گیا تو خواجہ ناظم الدین اس کی جگہ پر وہ گورنر بنے تھے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ملک غلام محمد کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ اور ملک غلام محمد کے دور کے اندر 2 واقعات بہت زیادہ جو ہے وہ پیش آئے ہیں، جو کہ بہت بڑے واقعات تھے وہ۔ ایک یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے اندر اس نے گولیاں چلوائی تھیں اس نے مشرقی پاکستان میں، اور دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف اس نے مارشل لا نافذ کر کے ان کے اوپر جو ہے گولیاں وغیرہ چلائی گئی تھیں، اور اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے پیش آیا تھا۔ تو مارشل لا جو سب سے پہلے لگایا گیا تھا وہ احمدیوں کے خلاف لگایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1954 کی بات ہے یہ کہ ختم نبوت کے سلسلے میں جب ہمارے مسلمانوں نے، جس میں سے عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحریک چلائی تھی، تو لاہور کے اندر جو ہے گولیاں چلی تھیں، آپس میں ان کا تصادم ہوا تھا، تو اس پر جو ہے مارشل لا لگانا پڑا تھا، اور جب مارشل لا لگا تو اس پر اس کے ذریعے سے، فوج کے ذریعے سے مارشل لا لگا کر فوج نے اپنے پاس سارا نظام لے لیا تھا، ذمہ داریاں، اور پھر ان کے اوپر گولیاں وغیرہ چلائی گئی تھی اور ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے 1974 کے اندر بھٹو دور جب آیا تو پھر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ بہرحال تو آپ دیکھیے پھر کچھ عرصہ جو ہے ابھی جو ہے گزرا تھا، تو یہ جو خواجہ ناظم الدین ہیں ان کو پھر برطرف جو ہے کر دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ پر محمد علی گوگڑا کو جو ہے پیش کیا گیا کہ وہ گورنر بنے، تو وہ گورنر بنے تھے محمد علی گوگڑا، اور خواجہ ناظم الدین کو ہٹا دیا گیا۔ 1954 کے اندر دستور ساز اسمبلی جو تھی اس کو برطرف جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو جو ہے برطرف جو ہے کر دیا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایوب خان جو ہیں وہ ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا، اور وہ وزیر دفاع بن گئے، اور دستور ساز اسمبلی اس کو برطرف کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس زمانے میں مولوی تمیز الدین نے جمہوریت لانے کی اس نے جو ہے کوشش کی، لیکن اسمبلی توڑنے سے اس نے بالکل ہی انکار کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ گورنر کا حکم تھا کہ اسمبلی کو جو ہے توڑ دیا جائے، تو اس کے حکم پر بالآخر اسمبلی کو جو ہے توڑ دیا گیا۔ مولوی تمیز الدین کی بات نہیں مانی گئی بلکہ گورنر کی بات کو مانا گیا تھا، اور اسمبلیاں جو ہے توڑ دی گئی تھیں۔ پھر 1955 کے اندر ایوب خان اور سکندر مرزا ان دونوں نے جو ہے مل کر انہوں نے ملک غلام محمد کو یہاں سے اس کو نکال دیا اور اس کو جلا وطن کر دیا، چنانچہ یہ جلا وطن ہو گیا یہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سکندر مرزا خود گورنر بن گیا، اور اسی طرح
دوسرے کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک عہدہ جو ہے اس کے پاس چلا گیا ایوب خان کے پاس، تو سکندر مرزا خود جو ہے گورنر بن گیا یہ، اور 1 سال ہی تقریباً گزرا ہوگا کہ ملک غلام محمد اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اس وقت یہ بالکل لاغر ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، پہلے بھی یہ فالج کا مریض تھا یہ، خاص طور پر جب یہ گفتگو کرتا تھا یہ غلام محمد تو اس کے بعد کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی اس ملک کے جو ہے وزیر اعظم رہے ہیں۔ آگے چل کر کے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سارے اور بھی وزیر اعظم جو ہے ایسے ملیں گے کہ جو باہر سے منگوائے گئے تھے، تعلق باہر سے تھا ان کا، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں وہ 90 میں آپ دیکھیں گے۔ بہرحال تو 1 سال بعد غلام محمد کا انتقال ہو گیا۔ سکندر مرزا، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سکندر مرزا جو ہے یہ میر جعفر کا پڑپوتا ہے یہ، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو سکندر مرزا تھا یہ میر جعفر کا پڑپوتا ہے یہ، اور میر جعفر وہی ہے کہ جس نے غداری کی تھی، اور غداری کر کے اس نے اپنا جو ان کا مالک تھا، سربراہ تھا ریاست کا، اس کے خلاف سازش کر کے اس نے سراج الدولہ، نام مجھے بھول رہا تھا، سراج الدولہ کو جس نے شکست دلوائی تھی، اور شکست دلوا کر اس نے انگریز کو فوجوں کے ہاتھوں پھر وہ قتل بھی کر دیے گئے تھے، کئی سارے فوجیں ماری گئی تھی، تو یہ اس میر جعفر کا جو کہ غدار تھا یہ سراج الدولہ کا، یہ اس کا پڑپوتا تھا یہ سکندر مرزا یہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان 3 سالوں کے اندر 5 وزراء کی چھٹی کرا دی گئی تھی، 5 وزراء کی۔ اس لیے جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں بھی تبدیل نہیں کرتا جتنے کہ پاکستان کے اندر وزراء تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تو ٹھیک تھی اس کی کہ اتنی دھوتیاں بھی تبدیل نہیں کرتا جتنے کہ پاکستان کے اندر وزراء تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو 3 سالوں کے اندر 5 وزراء کی چھٹی کرا دی گئی تھی۔ اب وہ 5 کون سے تھے؟ وہ ان میں سے ایک تھا چودھری محمد علی، وہ اس کو لایا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا۔ پھر 1956 میں حسین شہید سہروردی اس کو لایا گیا، کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ پھر ابراہیم چندر وہ 2 ماہ تک رہا، پھر اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ پھر فیروز خان اس کو لایا گیا تو وہ کچھ عرصہ تک جو رہا تھا، اور اس نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ آج کل کا جو گوادر کا علاقہ ہے اس نے یہ گوادر کا علاقہ پاکستان کے اندر اس نے شامل کیا تھا، اور یہ جو گوادر کا علاقہ ہے یہ تو یہ عمان کا تھا، یہ عمان کو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا، اور 1 کروڑ روپے کے اندر اس نے گوادر کا علاقہ اس نے جو ہے لے لیا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے اس نے یہ اچھا کام کیا فیروز خان نے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر چودھری محمد علی آیا، تو اس نے آ کر جو ہے چودھری محمد علی 5واں تھا یہ، تو اس نے آ کر آپ دیکھیں گے کہ اس نے جو ہے پاکستان کا جو آئین بنایا گیا تھا اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی تھی، ابھی تک وہ بحال نہیں ہوا تھا، لاگو نہیں ہوا تھا، تو اس نے جاتے جاتے ان کو جو ہے بحال کر دیا تھا۔ بہرحال 1958 کے اندر مارشل لا جو ہے لگایا گیا، اور سکندر مرزا نے ایوب خان جو ہے مارشل لا 1958 کے اندر مارشل لا جو ہے لگایا گیا، اور ایوب خان نے پھر اس طرح کیا کہ اس نے سکندر مرزا کو اس نے نکال دیا، سکندر مرزا کو ایوب خان نے جو اس کو نکال دیا، اس کو مارشل لا لگا کر، اور اس طرح سکندر مرزا یہاں سے جو ہے چلا گیا تھا، اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کا جو انتقال ہے وہ ایران کے اندر جا کر ہوا تھا 1969 کے اندر، اور اس کی قبر بھی وہیں ایران کے اندر بنی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایوب خان کو یہ سکندر مرزا کو لانے والا ایوب خان تھا، اور پھر سکندر مرزا کو لانے والا ایوب خان تھا، نہیں، یہ ایوب خان کو لانے والا سکندر مرزا تھا، اور پھر اسی ایوب خان نے اس کی جو ٹانگ توڑی اور اس کو وہاں سے اس کو نکال دیا، یعنی اس کو ٹھکانے لگا دیا سکندر مرزا کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر۔ 1958 کی بات ہے یہ، اور پھر جب اس کو جلا وطن کر دیا گیا تو اس کو اپنے ملک کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی سکندر مرزا کو، اور پھر ایران کے اندر یہ جا کر مرا، اور اس کی قبر بھی وہی ایران کے اندر ہے۔ یہ 1969 کی بات ہے یہ۔
چلیں آج ہم نے ابتدا کی ہے، اس کی آغاز کی ہے، انشاءاللہ کل اسی سے مزید جو ہے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1947 سے لے کر 58 تک پہنچے ہیں۔ کل میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم لوگ 1958 سے لے کر 1988 تک، جب تک کہ حالات تھے جنرل ضیاء الحق کے، ان کی جو حادثہ پیش آیا طیارے کا اور وہ شہید ہوئے، تو وہاں تک کے حالات کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ایک نئی نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کی اس قدر کثیر تعداد جو مختلف مقامات پر بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر آپ جمع ہیں، مجھے دیکھ کر دلی طور پر بہت خوشی ہوئی، اور آپ لوگوں کا اس قدر اطمینان اور دل جمی کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ کیا جانے والا سوال کہ بیچ میں اتنا لمبا گیپ کیوں آ جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے تو صحت کے حوالے سے، ضعف صحت کی وجہ سے میں اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھا پاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری مصروفیتیں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پروگرام تسلسل کے ساتھ بغیر بیچ میں کوئی وقفہ لیے آگے بڑھانا کثرت مصروفیت کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ مشکلات اللہ پاک دور فرمائیں گے اور ہمارے لیے روزانہ کی نشست لگانا آسان فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سبھی چیزیں اور مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہیں، مثلا ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنا ہے، پھر اس کو نوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو یاد رکھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ کوئی معین اور مددگار نہیں ہے۔ جہاں تک آپ دیگر لوگوں کے آپ ان کے لیکچر دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو ان کے پیچھے مستقل ٹیمیں ہوتی ہیں جو اس کام کو تشکیل دیتی ہیں۔ تو میرے لیے تو کوئی ایسا نہیں ہے، معین اور مددگار نہیں ہے۔ یہ جو بھی میں کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکیلا ہی کرتا ہوں میں۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں، ذرا آپ اس پر بھی نظر ثانی کریں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ ساتھی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ کچھ وجوہات ہیں، آپ ان کو سامنے رکھیں، اور اس طرح کا گلہ شکوہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع اور عنوان کی طرف۔ گزشتہ جو ہماری نشست تھی تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے 1947 سے لے کر 1958 تک کے حالات کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ آج ہم لوگ 1958 سے لے کر اس دوسری نشست کے اندر 1988 تک کے جو حالات ہیں، جنرل ضیاء الحق کی شہادت تک کے واقعات، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ دیکھیے 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور اس کے تحت اس نے سکندر مرزا کو برطرف کیا، اور سکندر مرزا کو اس نے یہاں سے بلکہ نکال دیا پاکستان سے، اور وہ چلا گیا تھا ایران میں، اور اس کا انتقال بھی وہیں ایران میں ہوا۔ آج اس کی قبر بھی ایران ہی کے اندر ہے، سکندر مرزا کے۔ اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ سکندر مرزا ہی تھا جو ایوب خان کو اقتدار میں لایا تھا۔ ایوب خان اس سے پہلے ایک فوجی جنرل تھا۔ تو بہرحال ایوب خان نے اس کو نکالا 1958 میں مارشل لا لگا کر، اور خود یہ ڈکٹیٹر بن کر یہ بیٹھ گیا۔ یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نے آئین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی،
اور تبدیلیاں کر کے جتنے بھی سیاستدان تھے تقریباً سبھی کو، اس میں سوائے چند کے، اس نے ان کو نااہل قرار دے دیا۔ یعنی اس کے اندر کچھ شرائط ہی ایسی رکھی تھی کہ ان شرائط کے اوپر وہ سیاستدان نہیں اتر سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ نااہل قرار دیے گئے۔ اس لیے جب آگے آپ چل کر دیکھیں گے کہ 1965 کے اندر جب الیکشن آیا، انتخابات آئے، تو پھر وہ ان شرائط کے اوپر وہ چونکہ سیاستدان نہیں اتر سکتے تھے، اس لیے پھر وہ میدان کے اندر نہیں اترے تھے۔ تو ایک اکیلا جو ہے یہ کھلاڑی تھا جو میدان کے اندر اترا ہوا تھا، ایوب خان خطی۔ بہرحال اس نے 1965 میں اعلان کیا کہ انتخابات ہوں گے، اور جب انتخابات کا وقت آیا تو خود ہی میدان کے اندر ہی اتر آیا یہ۔ لیکن دیگر جو سیاستدان تھے ان کے لیے جو اس نے قواعد بنائے تھے سیاست میں اترنے کے لیے، وہ اتنے سخت ہے کہ ان قواعد کی روشنی میں وہ نہیں میدان میں آ سکتے تھے۔ تو بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی جو بہن تھی فاطمہ جناح، جن کو آپ نے دیکھا کہ ہر مشکل وقت میں، آڑے وقت میں، تمام اجلاس وغیرہ میں اس نے بھائی کے ساتھ اس نے شرکت کی تھی، تو وہ میدان کے اندر اس کو اتارا گیا۔ جب فاطمہ جناح میدان میں اتری سیاست کے لیے اور انتخابات میں اس نے حصہ لیا، تو اس کے اندر ایوب خان نے اس موقع پر انتہائی گھٹیا ترین اس نے افعال سر انجام دیے کہ اس نے فاطمہ جناح کے اوپر انتہائی غلیظ ترین اور گندے الزامات اس نے لگائے۔ اس نے کہا کہ یہ فاطمہ جناح یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے یہ، اور پھر اس کے اوپر ذاتی بھی اس نے حملے کیے، یعنی اس کی کردار کشی کے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے تعلقات درست نہیں تھے اس کے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا، آخر کار ایوب خان جیت گئے تھے۔ جب ایوب خان جیت گئے تو پھر دوبارہ یہ اقتدار پر آ گئے۔ پھر ستمبر 1965 کا پھر وہ دن بھی آیا کہ جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ چھڑ گئی، اور یہ سخت ترین جنگ تھی یہ۔ آج بھی ہم لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ 65 کی جنگ بہت عظیم جنگ تھی یہ۔ بہرحال اس میں یہ تھا کہ پاکستان کو اس میں نقصان بھی ہوا، کسی مقام پر پاکستان کو اس کے اندر نفع بھی ہوا۔ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو پاکستان یہ جنگ ہار گیا تھا۔ آپ بہت سے لوگوں سے سنیں گے کہ ہم نے 65 کے اندر ہم نے جنگ جیت لی تھی، ایسا کیا ویسا کیا۔ اگر حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو پاکستان یہ جنگ ہار گیا تھا۔ یہ اس کے وہ ٹینک جو اس وقت پکڑے گئے تھے پاکستان کے، وہ آج بھی انڈیا کے پاس ہیں۔ ان کے فوجی اس وقت جو گرفتار ہوا وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ ہار گیا تھا پاکستان، اور یہی وجہ ہے ہاں جیتنے کے قریب تھا یہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے بڑا دھچکا لگا تھا ایوب خان کو کہ اس نے تاشکند کا جو معاہدہ کیا تھا، تو اس پر لوگوں نے اعتراضات اٹھانے شروع کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم تو یہ جنگ جیتنے والے تھے۔ یہ ایوب خان نے پوری قوم کو، پورے ملک کو، پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اس نے کہ اس نے یہ جنگ جو ہے یہ ہار گیا ہے، اور جب جیتنے کے ہم قریب تھے تو اس نے معاہدہ تاشکند کر لیا انڈیا کے ساتھ۔ بہرحال تو آپ دیکھیں گے کہ 1965 کی ستمبر کے مہینے میں جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر پاکستان کا بھی نقصان ہوا، انڈیا کا بھی نقصان ہوا، لیکن پاکستان کا زیادہ ہوا، اور کئی سارے ٹینک تھے جو یہاں سے جو ہے انڈیا کے اندر لے گئے، اور آج بھی ان کے ہاں موجود ہیں ہندوستانیوں کے پاس۔ لیکن اس جنگ کے اندر سب سے بڑا جو دھچکا لگا پاکستان کو وہ یہ تھا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ امریکہ نے کہا کہ جو میں نے آپ کو اسلحہ وغیرہ دیے ہیں 65 سے پہلے، جو آپ کو اسلحہ وغیرہ میں نے دیے ہیں، تو یہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ اب یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دشمن تو سر پر چڑھا ہے اور وہ حملے پہ حملہ کیے جا رہا ہو، اور وہ ویپن اور وہ اسلحہ جو ایک ملک کے پاس موجود بھی ہو اور وہ اس کسی کے کہنے پر اس کو استعمال نہ کرے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تو جان بچاؤ ہوتا ہے، جیسا کیسا ہے اس مصیبت سے باہر نکلیں۔ تو پاکستان نے پھر اپنے مجبوری اس کو استعمال کر لیا، جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بلکہ خلاف ہو گیا، اور پھر اس نے جو مالی امداد کی تھی کرتا تھا پاکستان کو، اس نے ساری مالی امداد اس نے روک لی تھی۔
ادھر یہ ہوا کہ جیسے ہی جنگ جو ہے ختم ہوئی، اس کے بعد معاہدہ تاشکند کر لیا صدر ایوب خان نے۔ تو یہ سب سے بڑا دھچکا تھا ایوب خان کو، جب اس نے معاہدہ کیا تو پوری قوم کا اعتبار اس سے ہٹ گیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں بیٹھ گئیں، اور پھر جلسے اور جلوس اس کے خلاف ہونے لگے اور لوگوں کی آوازیں اس پر اٹھنے لگیں۔ بہرحال بھٹو نے جب دیکھا کہ ایوب خان اب کمزور ہو رہا ہے اور دن بدن کمزور ہو رہا ہے، تو ایوب خان لانے والے تھا بھٹو کو۔ یہ بھٹو کا منسٹر تھا اور بھٹو ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا جنرل ضیاء الحق بھٹو کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا۔ تو بہرحال بھٹو نے جب دیکھا تو اس نے بھانپ لیا کہ حالات انتہائی پیچیدہ ہو رہے ہیں اور عوام کا اعتبار اٹھ رہا ہے ایوب خان سے، تو اس نے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر کے بھٹو نے اس نے نئی پارٹی کریٹ کر لی، نئی پارٹی اس نے بنا لی اور اس کا نام اس نے رکھا پیپل پارٹی پاکستان، جو آج بھی چل رہی ہے۔ تو پی 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 اس کی بنیاد 1967 کے اندر 1967 کے اندر اس نے رکھی تھی بھٹو نے، اور ایوب خان 1969 کے اندر اس کو جنرل یحییٰ خان نے اس کو برطرف کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگوں نے جلسے جلوس کیے، عوام انتہائی اس کے خلاف ہو گئی ہے، لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں، بعض مقامات پر تو جلسے کرنے گیا تو اس کو ایوب کتا کہہ کر لوگوں نے جو ہے مخاطب کیا۔ تو اس طرح کے جو ہے لوگ، بعض یوم ملتان میں آیا تھا یہ ایوب خان، تو کسی نے جو ہے لاٹھی کے اوپر جوتا جو ہے اس پر لٹکا کر اس کو دکھایا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات جس کے ساتھ پیش آئے تھے تو یہ انتہائی اس کی تذلیل کی گئی تھی۔ بالآخر جنرل یحییٰ خان نے 1969 کے اندر اس کو برطرف کر دیا۔ تقریباً اس نے 10 سال 6 ماہ اس نے حکومت کی ہے، لیکن اپنے اس اقتدار کے درمیان اس نے بہت سارے جو ہے پاکستان کے حق کے اندر اس نے کام کیے ہیں جو اس کے فائدہ کے لیے تھے۔ نمبر 1، منگلا منگلا ڈیم جو ہے اس کی بنیاد اس نے رکھی تھی، اور اسی طرح آپ تربیلا دیکھ لیں تو تربیلا کی بنیاد بھی اس نے رکھی تھی ڈیم کی، بعد کے اگرچہ بھٹو دور کے اندر اس کی جو ہے تکمیل ہوئی ہے۔ تو یہ منگلا ڈیم ہو یا تربیلا ڈیم ہو تو اس کی بنیاد اسی ایوب خان نے رکھی تھی اپنے دور اقتدار میں۔ اسی طرح اگر دیکھیں گے تو صنعت کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ امریکہ نے چونکہ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے اور وہ ناراض ہو گیا تھا 65 کی جنگ کی وجہ سے کہ آپ نے ہمارے اسلحہ کو استعمال کیوں کیا، تو پھر ایوب خان متوجہ ہو گیا تھا روس کی طرف، تو روس نے کافی امداد کی تھی اس وقت پاکستان کی، خاص طور پر صنعت کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ایوب خان کے دور میں۔ اسی طرح گندم کو دیکھیں تو گندم کے اندر بہت زیادہ پیداوار بھی پاکستان کو اگر حاصل ہوئی ہے تو ایوب خان کے دور کے اندر ہوئی ہے، کیونکہ جب ٹیکنالوجی آئی اور وہ زمین جو پہلے بے آباد رہتے تھے اب وہ آباد ہونے لگی تو گندم زیادہ سے زیادہ حاصل ہونے لگی تھی۔ اسی طرح چینی تعلقات جو ہیں چین کے ساتھ وہ بھی پاکستان کے جو زیادہ مضبوط ہوئے ہیں تو وہ ایوب خان کے دور کے اندر ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر دوریاں بھی اسی ایوب خان کے دور کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ دوریاں اس قدر جو ہے بڑی ہیں وہ کہ بالآخر دونوں ملک ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، یعنی بنگلہ دیش مشرقی پاکستان اور اسی طرح مغربی پاکستان۔ تو یہ کچھ حالات تھے جو کہ ایوب خان کے دور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس کا جائزہ اور ہم نے ایک جو ہے سرسری نظر ہم نے اس کے دور پر پھیری ہے اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، 1969 میں آ جاتے ہیں۔ 1969 میں یحییٰ خان نے جب مارشل لاء لگایا اور ایوب خان کو اس نے برطرف جو ہے کر لیا تو یحییٰ خان خود ہی آرمی چیف بن گیا اور صدر بھی وہ خود بن گیا اور چیف مارشل لاء بھی وہ خود بن گیا، یعنی تینوں عہدے اس نے اپنے پاس رکھ لیے، آرمی چیف ہونے کا عہدہ بھی، صدر ہونے کا عہدہ بھی اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، یہ تینوں عہدے اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ 1970 میں الیکشن ہوا تو بھٹو مغربی پاکستان کے اندر بھاری اکثریت سے جیت گیا اور مجیب الرحمن، شیخ مجیب الرحمن اور مشرقی پاکستان کے اندر وہ بھاری اکثریت سے وہ جیت گیا۔ یحییٰ خان نے 1 فروری کو 1970 کو اس نے ڈھاکہ کے اندر اس نے اجلاس بلایا
یہ 1971 کی بات ہے یہ۔ تو اس نے ڈھاکہ کے اندر اس نے اجلاس بلایا تاکہ وہاں پر سبھی لوگوں کو، تمام ممبران کو وہاں پر بلایا جائے ڈھاکہ کے اندر۔ یہ مشرقی پاکستان کے اندر ہے، آج بھی یہ دارالحکومت ہے ڈھاکہ، یہ بنگلہ دیش کا، یہ مشرقی پاکستان کا۔ تو اس نے وہاں اجلاس بلایا تاکہ وہاں جو ہے بیٹھ کر فیصلہ کیے جا سکیں، اور بھٹو کو یا اسی طرح مجیب الرحمان کو، حق تو مجیب الرحمان کا بنتا تھا، تو ان کو جو اقتدار ان کو سبقت کر دیا جائے۔ لیکن بھٹو نے اس اجلاس میں اس نے جانے سے اس نے انکار کر دیا، اور اسی طرح اس کے جو کینڈیڈیٹ تھے یا اس کے جو معین تھے، مددگار تھے، یا اس کے جو ووٹر تھے، تو اس نے ان کو بھی جو ہے دھمکی دے ڈالی بھٹو نے۔ اس نے کہا کہ جو بھی اس اجلاس کے اندر جائے گا تو میں اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ اس کا آج بھی فکرہ جو ہے کسا جاتا ہے کہ جو بھی اس اجلاس میں جائے گا اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس طرح کا اس نے جو ہے یہ دھمکی دی، اور دیگر جو MNA یا MP یا وزراء تھے تو ان تمام کو اس نے وہاں اجلاس میں جانے سے اس نے منع کر دیا۔ جب اس نے منع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے دھمکی بھی دی، تو اس پر پھر کیا ہوا کہ رد عمل تو آنا تھا۔ پھر رد عمل یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اٹھ پڑی۔ جب یہ سول نافرمانی کی تحریک اٹھی ہے تو اس کے اندر جو آگے جو جماعت تھی تو وہ مکتی بہانی کی جماعت تھی۔ وہ مکتی بہانی نے بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد تحریک پیدا کی، اور تحریک پیدا کرنے کے بعد پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کے جلوس نکلے، اور اس کے خلاف جو ہے بغاوت کر دی گئی۔ بھارت نے جب دیکھا کہ پاکستان مشرقی اور مغربی کے حالات خراب ہو چکے ہیں یہ، تو وہ تو دشمن تھا، اور دشمن ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے جب اس کا مقابل اس کا مخالف جب کمزور ہو تو فوراً وہ حملہ کرے وہ۔ تو اس نے فوراً جو ہے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور پاکستانی کئی فوجیوں کو انہوں نے جو ہے قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور عوام کی بھی انہوں نے جو ہے قتل کیا فوجیوں نے، بھارت کے فوجیوں نے۔ تو اس طرح بھارت جو ہے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ بھٹو اور اسی طرح مجیب الرحمان یہ ایک دوسرے کے گویا کہ آمنے سامنے تھے یہ۔ پھر کیا ہوا کہ مجیب الرحمان کو اگر دیکھا جائے تو اس کو اقتدار دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی بھاری اکثریت تھی مجیب الرحمان کی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پھر جب یہ بغاوت جو ہے پھوٹی اور یہ تحریک چلی ہے مکتی بہانی کی، خاص طور پر بغاوت، تو یحییٰ خان نے بجائے اس پر کوئی اور سلجھاؤ کے یا مجیب الرحمان کو بلا کر اس کو کسی طریقے سے راضی کر لیا جاتا، تو یحییٰ خان نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے فوج کشی کر لی۔ جب فوجی ایکشن اس نے لیا اور فوج اس نے جو ہے دوڑا دی ان جلوسوں کو اور ان جتھوں کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، تو پھر 9 ماہ کے اندر اس نے تمام جو ہے ان کو کچل دیا، جتنے بھی تحریکیں وہاں پر اٹھی تھیں یہ 9 ماہ کے اندر اس نے کچل دیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو نفرت عروج پر پہنچی تو اس نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ نفرت اس قدر پھوٹی کہ اب عوام جو ہے اپنے سے باہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو تحریک تھی، اب اتنے لوگ اس کے اندر مارے گئے، قتل کر دیے گئے، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی بہن ماری گئی، عورتیں بھی اس میں شہید ہوئی، اور کسی کے جو ہے باپ مارا گیا، کسی کا کوئی عزیز مارا گیا، کزن مارا گیا۔ تو ظاہر ہے اب یہ چیزیں بولنے والی تو نہیں ہوتی، تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اس کے اندر جو ہے نفرتیں جو ہے بڑھیں، اور پھر اس قدر بڑھیں کہ دوبارہ پھر ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ایک ملک کو 2 ملکوں کے اندر جو ہے بانٹ دیا۔ بہرحال بھارت نے اس طرح کیا، جب دیکھا کہ پاکستان کے حالات انتہائی پیچیدہ ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں اندر کی طرف سے، تو بھارت نے مشرقی پاکستان پر اس نے مکمل طور پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور پاک فوج چونکہ وہاں تھی، یعنی مغربی پاکستان کی وہ وہاں پر تھی، تو انہوں نے آ کر چاروں طرف سے جو ہے بھارت نے ان کو جو گھیرے کے اندر لے لیا، اور اس طرح ان کو کچلنا شروع کر دیا۔ اب وہ مغربی پاکستان سے سپلائی بھی نہیں لی جا سکتی تھی، اسلحہ وغیرہ یہاں پڑا تھا، راستہ ان کا درمیان میں روک دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان وہ تو پورے سمندر کو عبور کر کے وہاں جانا پڑتا ہے اگر مغربی پاکستان سے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر سے جائیں۔ انڈیا نے اپنے اوپر سے راستہ بند کر دیا، وہاں سے تو جہاز جا نہیں سکتے، اور اگر اوپر سے دوسری طرف سے جائیں سمندر کی طرف سے تو تب بھی وہاں پر انہوں نے اپنے طیارے جو ہے اڑا رکھے تھے، اور ان کا راستہ وہاں سے بلیک کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت ہی مشکل تھا یہ،
اور یہ مغربی پاکستان کی فوجیں وہاں گویا کہ پھنس گئی تھیں یہ، تو 1000 میل کا جو ہے یہ دوری تھی، پود تھا یہ، تو ظاہر ہے اب ایسے موقع پر شکست ماتھے پر لکھی تھی، جو کہ پھر اس شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ جنگ رکی تھی یہ تو 90,000 فوجی انڈیا نے گرفتار کر لیے تھے، 90,000 فوجی۔ جنرل یحییٰ خان یہ کسی طریقے سے یہ وہاں سے جو ہے یہ بچ گئے تھے، یہ طیارے کے ذریعے سے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا، کیونکہ جب یہ آغاز ہوا تھا جنگ کا یہ، اور اسی طرح انڈیا نے مشرقی پاکستان کو گھیرے میں لیا، تو جنرل یحییٰ خان کو وہاں سے جلدی سے نکال لیا گیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا، اسی کو وہاں پر رکھنا چاہیے تھا تاکہ شہادت اس کو ملتی، جو پورے فتنہ کی جڑ ہے۔ بہرحال جنرل یحییٰ خان کی سب سے بڑی جو ہے اس کی یہ غلطی ہے یہ کہ ووٹ جس کے زیادہ تھے اقتدار اسی کو دے دیتا، یعنی شیخ مجیب الرحمان کو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یحییٰ خان نے پھر اس طرح کیا کہ اس نے بھٹو کو اقتدار دے دیا، اس جنگ کے بعد اس نے بھٹو کو اقتدار دے دیا، یحییٰ خان کو اس نے اقتدار بالکل ہی نہیں دیا۔ پھر دھیرے دھیرے زمانہ جو ہے یہ گزرتا رہا اور مغربی پاکستان الگ ہو گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ یحییٰ خان جیل میں تھے، مجیب الرحمان وہاں سے رہا ہوئے، وہ جب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جا کر جو ہے ایک الگ ملک جو ہے قائم کر دیا مجیب الرحمان نے۔ تو اب انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مکمل لیکچر لیں گے کہ یہ سقوط ڈھاکہ کس طرح ہوا تھا یہ، اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے آنے والے وقتوں کے اندر جب ادھر سے ہم فارغ ہوں گے تو مستقل اس پر ہم لیکچر لیں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے جائیں کہ یحییٰ خان نے بعد کے اندر پھر مکمل طور پر اقتدار جو ہے اس نے بھٹو کو دے دیا تھا، چیف بھی بھٹو بنا دیے گئے، دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بھی بھٹو بنا دیے گئے، اور مکمل جو اختیارات تھے یحییٰ خان کے پاس وہ سارے کے سارے بھٹو کے پاس آ گئے۔ اب یحییٰ خان نظر بند کر دیے گئے۔ جب نظر بند کر دیے گئے تو اس واقعہ کے تقریباً 1 سال کے بعد یحییٰ خان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ وفات پا گئے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس واقعہ کے 4 سال کے بعد، یعنی جب مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا تو اس کے 4 سال کے بعد فوجی افسر نے شیخ مجیب الرحمان کو ان کے گھر ہی کے اندر بغاوت کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھٹو جو ہے 1977 کے اندر وہ بھی پھانسی کے اوپر چڑھ گیا۔ تو یہ تینوں کردار قریب زمانہ کے اندر جو مشرقی اور مغربی پاکستان کی جدائی کا باعث بنے تھے، وہ تینوں قریب زمانہ کے اندر موت کی وادی کے اندر جا سوئے تھے۔ بھٹو پھانسی چڑھ گئے 77 میں، شیخ مجیب الرحمان اس واقعہ کے 4 سال کے بعد فوجی بغاوت کے اندر کچل دیے گئے، حتیٰ کہ اس کی بیوی اور بچے بھی مار دیے گئے۔ ایک شیخ حسینہ جو ان کی بیٹی تھی، یہ باہر لندن تھی پڑھنے تھی، وہ گئی ہوئی تھی تو یہ بچ گئی تھی، یہ اس کی بیوی اور اس کے بچے وہ تمام قتل کر دیے گئے تھے شیخ مجیب الرحمان کے، اور فوجی افسروں نے ان کو قتل کیا تھا۔ اور اسی طرح اگر یحییٰ خان کو دیکھیں تو 1 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ تینوں کردار قریب زمانہ کے اندر موت کی وادی کے اندر جا سوئے تھے۔ پھر اسی طرح ایک کمیشن بنایا گیا تھا حمود الرحمان کے ذریعے سے۔ حمود الرحمان بنگلہ دیش کا تھا، تو شیخ مجیب الرحمان کو کیوں مارا گیا، کیوں اس کو قتل کیا گیا؟ تو حمود الرحمان کے ذریعے سے کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کا ذمہ تھا کہ یہ جو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ جو ہے پیش آیا، اور اسی طرح شیخ مجیب الرحمان بعد کے اندر مارے گئے، تو اس پر تفصیلی رپورٹ جو ہے جاری کی جائے۔ تو اس نے تفصیلی رپورٹ بھی جاری کی تھی، اور اس نے رپورٹ تیار کر لی تھی، لیکن جاری کرنے سے اس کو روک دیا گیا تھا۔ تو پھر وہ کوئی اس طرح کی تفصیلی معلومات پھر سامنے نہیں آئی جو اس نے حمود الرحمان نے بنائی تھی۔ بہرحال اب یہ جو 90,000 فوجی تھے، یہ ابھی آپ نے دیکھا مشرقی پاکستان میں انڈیا کے ہاتھ کے اندر لگ گئے تھے، اور وہ ان کو گرفتار کر کے انڈیا کے اندر لے گئے تھے،
اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 13,000 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ تھا وہ بھی بھارت کے قبضے کے اندر چلا گیا تھا وہ۔ اب اس کا حل کیا ہوا، یہ کس طریقے سے مسائل حل ہوئے؟ یہ 1972 کے اندر شملہ معاہدہ ہوا۔ اب یہ جو شملہ معاہدہ تھا تو یہ کرنے والا کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ یہ شملہ معاہدہ انڈیا کے اندر ہوا 1972 کے اندر، چنانچہ وہ جو علاقہ تھا وہ ان سے جو ہے واپس لیا گیا، انڈیا سے پاکستان کا علاقہ۔ اور پھر اسی طرح چین کے ذریعے سے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے بھارت کا بنگلہ دیش کے اندر اس کا راستہ روک دیا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے تو اس کا راستہ جو ہے روک دیا گیا۔ اس پر پھر یہ جو ہے مجبور ہو گیا بھارت، تو اس نے پھر جو ہے وہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں 90,000 فوجی تھے، انہوں نے رہا کیے، تو پھر ان کا راستہ جو ہے ان کا کھول دیا گیا۔ تو یہ دونوں جو معاملات تھے بھٹو نے حل کیے تھے، 90,000 فوجیوں کو بھی اس نے چھڑا لیا تھا، اور 13,000 مربع کلومیٹر جو بھارت کے قبضے کے اندر چلا گیا تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا۔ اسی طرح اسی زمانہ کے اندر بھٹو نے ایک یہ بھی کیا کہ امریکہ کا جو اتحاد تھا، اس اتحاد کو، امریکہ جو اتحادی بنا ہوا تھا پاکستان کا، سیٹو معاہدہ تھا کوئی، اس کو جو ہے اس نے بھٹو نے توڑ دیا، کیونکہ امریکہ نے آہستہ آہستہ پاکستان سے ناراض ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے پاکستان کو جو امداد دیتا تھا وہ بھی اس نے ختم کر دی، اور پاکستان کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ تو بھٹو جو شیلا آدمی بھی تھا، تو اس نے وہ جو سیٹو معاہدہ تھا اس کو اس نے ختم کر دیا، اور اس طریقے سے پھر بھٹو جو ہے وہ رغبت کر گئے تھے کیا کہتے ہیں اس کو، رشیا کی طرف، روس کی طرف، تو وہ معاہدہ اس نے توڑ دیا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا بھٹو نے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس اس نے 1974 کے اندر بلائی، تاکہ جتنے بھی ہمارے اسلامی بڑے بڑے ممالک ہیں ان تمام کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو جمع کیے جائے، اور اتحاد پیدا کر کے ایک دوسرے کا معین اور مددگار ہونے کے طور پر ان تمام کے سامنے جو ہے معاہدہ کیا جائے۔ 1974 کے اندر اس نے جو ہے ایسا کیا۔ لیکن بھٹو نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس نے متفقہ آئین اس نے جو ہے تیار کیا، اور پھر اس آئین کو اس نے لاگو بھی کیا ہے۔ پھر اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں وزیر اعظم کے جو اختیارات تھے وہ اختیارات اس نے بڑھا دیے۔ پہلے اختیارات ذرا کم تھے، وہ اس نے آئین میں جو ہے نیا آئین تیار کیا تھا، اس نے اس آئین کے تحت اس نے جو وزیر اعظم کے اختیارات تھے ان اختیارات کو اس نے بڑھا دیا، اور یہ پہلا وزیر اعظم تھا یہ ذوالفقار علی بھٹو جو اقتدار پر آیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس نے اپنے دور اقتدار کے اندر تمام تر سرکاری صنعتیں اس نے حکومت کی تحویل کے اندر لے لی تھی، جس کا نتیجہ پھر بہت برا نکلا تھا کہ حکومت ان کو اچھی طرح کنٹرول نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری صنعتیں وہ تباہ اور برباد ہو گئی تھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ روس کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اس زمانے کے اندر بہت اچھے ہو گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے پاکستان پیچھے ہٹ گیا تھا، روس کے قریب ہو گیا تھا، تو روس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ یہ سٹیل مل، اس کی بنیاد بھی ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ جو آج کل تباہ اور برباد ہوئی پڑی ہے، تو یہ بھٹو کے دور کے اندر اس کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بھٹو ہی کے دور کے اندر تربیلا جو ڈیم تھا اس کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایٹمی طاقت بھی ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو بنایا تھا۔ آپ کو ان کا نعرہ یاد ہوگا، اس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تھا تو امریکہ نے پھر ان کو دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر تو ایٹم بم بنائے گا تو تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ان کو پھانسی ملی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا، اور اس نے خود جاتے ہوئے بلکہ کہا تھا بھٹو نے کہ یہ جنرل ضیاء اور پاکستان کے جرنیل مجھے پھانسی پر نہیں لٹکا رہے بلکہ امریکہ مجھے پھانسی پر لٹکا رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو کہا گیا تھا اس وقت کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس کو معاف کرتا ہوں تو پھر یہ میرے اختیار میں نہیں رہا، ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور دباؤ بھی اس قدر تھا جنرل ضیاء الحق کے اوپر کہ اگر بھٹو کو پھانسی نہیں دی جاتی، اگر وہ قبر میں نہیں اترتا تو پھر تجھے خود کو قبر میں اترنا پڑے گا، یعنی پھر تجھے مار دیا جائے گا۔
اس لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے کسی نے کہا تھا کہ ایک قبر، اس طرح کا کوئی فکر کسا گیا تھا اخبارات کے اندر، تو ایک قبر میں 2 جانے والے، اس طرح کا فکرہ تھا کہ ایک قبر ہے اور اس کے امیدوار 2 ہیں قبر میں اترنے کے لیے، یا تو پھر اسی قبر کے اندر بھٹو جائے گا، اگر بھٹو نہیں جاتا تو پھر جنرل ضیاء الحق جائے گا۔ اب ظاہر ہے جب اس طرح کے معاملات بنے ہوں اور اس طرح پریشر ڈالا گیا ہو، اگر اس کو نہیں مارا گیا تمہیں مار دیا جائے گا، تو پھر کون ایسا پاگل ہوگا کہ جو اپنی جان جو ہے خطرے میں ڈالے اور قبر میں اترے اور دوسرے کو چھوڑ دے؟ ہر ایک اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جب ایٹمی طاقت پاکستان کو بنانے کے لیے ایٹم بم بنائے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے، ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ مل کر اس کو اجازت دی اور اس کو اختیارات دیے، تو امریکہ نے پہلے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، پھر اس نے نشان عبرت بنا دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے اوپر لٹک گئے۔ تو یہ پھانسی پر لٹکنا یہ امریکہ کی دباؤ تھا اور امریکہ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اب تھوڑا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ 1978 کے اندر انتخابات ہونے تھے، الیکشن ہونا تھا، لیکن اس کے مشیرین نے کہا کہ اگر تم 1977 کے اندر 1977 کے اندر اگر تم الیکشن کرا دو تو اس کے اندر تم جیت جاؤ گے۔ تو اس نے ان کی بات مان لی اور الیکشن بجائے 1978 میں رکھنے کے اس نے 1 سال پہلے 1977 کے اندر 1977 کے اندر اس نے الیکشن رکھ دیے۔ اب اس کا مقابلہ ہو گیا پی این اے سے۔ جب پی این اے سے اس کا جو ہے مقابلہ ہوا تو بھٹو بھاری اکثریت کے ساتھ یہ جیت گئے یہ۔ آپ حیران ہوں گے 155 سیٹیں تھی بھٹو کی اور اسی طرح صرف 36 سیٹیں تھی پی این اے کی، لیکن پی این اے نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو انہوں نے پھر تحریک چلا دی۔ جب یہ تحریک چلی، اب یہ تحریک تو تھی دھاندلی کی کہ اس کے اندر ٹھپے زیادہ لگائے گئے ہیں اور بھٹو نے ناجائز جو ہے یہ ووٹ اتنے زیادہ لے لیے ہیں، تو اس کے خلاف یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ لیکن یہی تحریک جو بھٹو کے خلاف چلی تھی یہ زیادتی کے طور پر چلی تھی، یہ اس نے ایسا رخ اختیار کیا کہ پھر یہ اس کو نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب نظام مصطفیٰ کا جو ہے اس کو نام دیا گیا اور یہ تحریک بہت زیادہ بڑھی ہے اور یہ سب کچھ کرنے والا امریکہ تھا، اس نے دیکھا کہ اب وہ حالات انتہائی پیچیدہ ہو گئے ہیں پاکستان کے، اور وہ کہ میں نشان عبرت بنا دوں گا، تو اس نے دیکھا کہ یہی موقع ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ امریکہ نے دباؤ ڈال دیا آرمی چیف کے اوپر جو اس وقت صدر ضیاء الحق تھے، ان کو کہا کہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ چنانچہ ضیاء الحق کہتا ہے کہ میں نے بھٹو کو کہا کہ تم اپنے حالات سنوار لو، جس طرح کہ میں نے بات کے اندر ریکارڈ کے اندر سنی اس کی تقریر، کہ تم اپنے حالات خود ہی سنوار لو، اتحاد کر لو، ورنہ پھر مارشل لا لگانے کے اوپر میں مجبور ہوں گا۔ تو کہتے ہیں جب ان کے اتفاق نہ ہوا تو میں نے مارشل لا لگا دیا۔ جب یہ مارشل لا جو ہے لگا ہے یہ، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو گھر سے اس کو لڑکانہ سے گھر میں تھا یہ، اس کو وہاں سے رات کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لاہور کے اندر بھی جیل میں ڈالا گیا۔ شاید آپ نے ویڈیوز وہ دیکھی ہوں گی کہ جس جگہ پر اس کو رکھا گیا تھا شاہی قلعہ میں، یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ لاہور کا، یہ تو اسی کے اندر جو ہے وہ کچن تھا ایک زمانے کے اندر انگریزوں کا، تو اس کچن کے اندر اس کو رکھا گیا تھا۔ میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی ہے اور وہ کمرہ بھی جس کمرے کے اندر اس کو رکھا گیا تھا بھٹو کو، اور وہاں اس کو ٹارچر کیا گیا، مارا گیا بہت زیادہ۔ وہاں سے اس کو نکالا گیا تھا، پھر راولپنڈی کے اندر اس کو رکھا گیا تھا۔ ادھر اس کو اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ کافی خطرات تھے، کیونکہ بھٹو کے بیٹے شاہ نواز زندہ تھا اس وقت، تو 1984 کے اندر پھر وہ فرانس کے اندر مارا گیا تھا، اور اسی طرح اس کا دوسرا جو بڑا بیٹا تھا اس کا، تو انہوں نے جو ہے افغانستان کے ساتھ مل کر اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا تھا کہ اب اپنے باپ کو جیل سے نکال لیں گے، تو اس وجہ سے وہاں سے راولپنڈی سے اس کو نکال لیا گیا تھا جیل سے اس کو، اور یہاں اس کو رکھ دیا گیا تھا لاہور کے اندر۔ اور پھر آخری وقتوں میں جب اس کو پھانسی دی جانی تھی تو پھر یہاں سے اس کو نکالا گیا، راولپنڈی کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں اس کو رات کو پھانسی ملی تھی 4 اپریل 1979 کو غالب۔
چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ کا ایک عجیب تو نظام مصطفیٰ کا جب نام دے دیا گیا تو جنرل ضیاء الحق نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، البتہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق آ گئے. تو جب جنرل ضیاء الحق آیا تو اسے ماشاء اللہ لگا کر سارے اقتدار اس نے سنبھال لیا، بھٹو کو اس نے جیل میں ڈال دیا. اب دیکھیے کہ یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے یہ کہ یہ جنرل ضیاء الحق کو لانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا. چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے دھوکہ دیا ذوالفقار علی بھٹو کو. ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار میں لانے والا ایوب خان تھا، تو ایوب خان کو دھوکہ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایوب خان کو اقتدار میں لانے والا ایوب خان کو سکندر مرزا تھا، اور سکندر مرزا کو دھوکہ دیا ایوب خان نے. تو یہ سچ کہا جاتا ہے کہ طاقت کے کھیل کے اندر اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہے. بہرحال بھٹو گرفتار کر لیے گئے، ماشاءاللہ جو ہے لگا دیا گیا، اور اس کے بعد بھٹو پر الزام لگا دیا گیا. رضا قصوری، قصور کا احمد رضا جو ہے یہ اس کا باپ تھا رضا قصوری، اس کو مار دیا گیا تھا. یہاں لاہور کے اندر گولی چلی تھی، تو وہ سمجھے کہ وہ جو کیس تھا وہ اتنا کہ مضبوط نہیں تھا، وہ تھا تو ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر. میں نے کچھ دن پہلے اس کا جو بیٹا ہے احمد رضا قصوری، اس کا میں نے انٹرویو بھی میں نے سنا ہے، اسی حوالے سے تھا وہ، اور وہ پورا واقعہ جس طرح اس کا باپ قتل ہوا، بعد کے جو حالات بنے تو وہ سارے بتا رہا تھا وہ. تو وہ رضا قصوری کا وہ جو کیس پڑا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کہ اس نے مروایا ہے، اسی کے اشارے کے اوپر وہ آدمی جو مارنے والے تھے قاتل تھے اسی کے اشارے پر آئے تھے، تو اس کو پھر دوبارہ سے اس کو اٹھایا گیا اور پھر اس کی سماعت کی گئی، اور اس طرح جو ہے عدالت میں دوبارہ اس کو لایا گیا اس کیس کو. ایک بہانہ تھا یہ. تو ذوالفقار علی بھٹو کو رضا قصوری کے مارے جانے کے پاداش میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی. اور پھر نصرت بھٹو ہو یا پھر اسی طرح بے نظیر بھٹو ہو، جوان تھی اس وقت، اس کے بیٹے ہوں، تو عدالت کے اندر بھی لڑتے رہے تھے، لیکن اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی اور سزائے موت کا اعلان عدالت نے کر دیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس پر جو ہے جرنیلوں کا، جنرل ضیاء الحق کا، اس کے ساتھیوں کا، اور ان کے اوپر پھر امریکہ کا جو ہے دباؤ تھا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے سزائے موت دے دی گئی. 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اور پھر اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی کہ اس وقت ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو بھی آخری دیدار نہیں کرنے دیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو، اس کو باپ کو ملنے تو دیا گیا تھا لیکن گلے نہیں لگنے دیا گیا تھا. اس نے بار بار کہا تھا کہ میرے باپ ہیں، آج رات تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی صبح کے وقت، تو شام کو رات کو ان کو کہا گیا تھا کہ آخری ملاقات کر لو. تو اس نے کہا کہ مجھے اندر جانے دو تاکہ ادھر سے اندر سے گیٹ سے اندر جا کر میں اپنے باپ کو ایک دفعہ گلے تو لگا لوں. میں ظاہر باپ تھا، بیٹی تھی. تو جنرل ضیاء الحق اور اس کے ساتھیوں نے اس پر اجازت نہیں دی تھی، کہا کہ یہ جو جعلی ہے تو یہیں سے آپ باپ کو دیکھ سکتی ہیں، کوئی بات کرنی ہو کر سکتی ہیں، وہ بھی مخصوص وقت کے لیے، اگر اس سے زیادہ ہم آپ کو موقع نہیں دیتے، اتنا وقت نہیں دیتے آپ کو. تو اس طرح وہ گلے تو نہیں مل سکیں. آپ نے وہ پکچر بھی دیکھی ہوگی، شاید میں نے تو دیکھی ہیں، بے نظیر کی، جو آخری وقت پہ اپنے باپ کو وہاں سے وہ دیکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، ملاقات کر رہی ہیں. تو صبح 4 بجے 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی کے اندر اس کو پھانسی دے دی گئی، اور ان کے جتنے بھی عزیز رشتہ دار تھے ان کو کہا گیا کہ وہ اس جنازے کے اندر شرکت نہیں کریں گے. اور چند لوگ تھے جنہوں نے جنازے میں شرکت کی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے فوج کی نگرانی کے اندر ہوئے تھے. اور پھر گڑھی خدا بخش وہاں اس کو جو ہے دفن کر دیا گیا بھٹو کو. پھر جب ذوالفقار علی بھٹو تو اقتدار یہ پھانسی کے پھندے کے اوپر جھول گئے، اس کے بعد PPP یعنی پیپل پارٹی پاکستان، یہ 2 حصوں کے اندر، 2 دھڑلوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئی ہے. شاہ نواز اور مرتضیٰ یہ دونوں بھائی، یہ ان کا نظریہ مختلف تھا، الگ تھا ان کا نظریہ، یہ ایک طرف ہو گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے الذوالفقار نامی تنظیم انہوں نے قائم کر لیا اپنے باپ کے نام پر. اور اسی طرح بے نظیر بھٹو جو ان کی بہن تھی ان کی،
تو ان کا نظریہ مختلف تھا، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ دیکھیے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن جن لوگوں نے ہمارے باپ کو پھانسی پر لٹکانے کے اندر انہوں نے شرارت کی ہے، ہمارے باپ کو مارا ہے، ہم ان سے انتقام لیں گے، اور یہ جو ہماری سیاسی جماعت ہے یہ بھی اسی کے اندر ملوث رہے گی، اور اس طرح ہم ان سے انتقام لیں گے۔ لیکن بے نظیر بھٹو کہتی تھیں کہ اس طرح کرنے سے اچھا نہیں ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا کہ ہماری یہ پوری کی پوری جماعت، یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ بھی برباد ہو جائے گی اور ہم ان سے انتقام بھی نہیں لے سکیں گے، اس طاقت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جنرل ضیاء الحق اور اس کے ساتھی اور دیگر لوگ جو سیاسی لوگ تھے، اور بھٹو کی پھانسی دیے جانے کے اوپر زور لگایا، بالآخر وہ پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ بے نظیر کہتی تھیں کہ ہمیں سیاست کے میدان کے اندر آنا چاہیے اور یہ مسائل سیاست سے حل ہوں گے۔ چنانچہ بے نظیر تو سیاست کے میدان کے اندر اتر آئیں، لیکن ان کے دونوں بھائی جو ہیں وہ افغانستان کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے باپ کے نام پر الذوالفقار نامی تنظیم انہوں نے جو ہے بنا لی، اور پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے باپ کے مخالفین کے اوپر حملے شروع کر دیے تھے۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا، اس واقعہ کے 1984 میں غالباً یہ جو چھوٹا ان کا بیٹا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، شاہ نواز بھٹو، تو یہ اس وقت فرانس کے اندر تھا۔ تو فرانس ہی کے اندر یہ اپنے کمرے کے اندر صبح کو دیکھا گیا تو مردہ پایا گیا۔ اب اس بارے میں ابھی تک کوئی جو ہے تحقیق نہیں ہے کہ اس کو کس نے مارا تھا۔ اس کی بعض لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی نے اس کو زہر دی تھی کسی کے اشارے پر، تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ کے بعد یہ اس کا چھوٹا بیٹا تو مارا گیا تھا، فرانس میں تھا مقیم، تو وہیں اپنے کمرے کے اندر صبح کو یہ مردہ پایا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ شاہ نواز بھٹو ہوں یا مرتضیٰ بھٹو ہوں، شاہ نواز بعد میں مرے تھے یہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مل کر اس طرح کیا کہ پاکستان کا ایک طیارہ تھا پی آئی اے طیارہ پاکستان کا، اس کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا، اور ہائی جیک کر کے یہ کابل کے اندر اس کو اغوا کر کے لے گئے، اور 55 اس کے اندر جو ہے ان کے ساتھی تھے، لوگ تھے اس کے اندر، تو انہوں نے 13 دن تک اس کو اپنے حصار کے اندر رکھا، اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہماری پارٹی کے، ہماری جماعت کے یعنی پیپل پارٹی کے کچھ ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو جیلوں کے اندر پڑے ہیں، ان کو جو ہے رہا کر دیا جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق اس پر مجبور ہوئے، تو انہوں نے ان ساتھیوں کو جیل سے نکالا، تو پھر وہ طیارہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ لیکن اسی دوران میجر طارق تھے، اس کو جو ہے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو ان کا جو ان کا ساتھی تھا، تو اس میں اس کو جو ہے طیارے سے اس نے گولی مار کر وہیں سے طیارے سے اس کو نیچے گرا دیا تھا، ہوگی شاید اس کے ساتھ کوئی خاص دشمنی۔ بہرحال یہ ہے کہ بعد کے اندر جس نے وہ گولی ماری تھی تو اس کو بھی کابل کے اندر پھر پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو اس طرح کے یہ سارے جو ہے معاملات اور واقعات جو ہے زمانے کے اندر پیش ہے ذوالفقار علی بھٹو کے خصوصاً دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اور یہ پیپل پارٹی 2 دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور دونوں کے جو نظریات تھے مختلف تھے۔ وہ اب جنرل ضیاء الحق جب اقتدار پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھیے میں صرف 90 دن کے اندر جمہوریت کو بحال کر دوں گا، ماشاء اللہ جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان جان تک گوا دیتا ہے، لیکن اس نشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو 11 سال 42 دن تک جنرل ضیاء الحق جو 90 دن کہتے تھے، انہوں نے اتنا طول اپنے اقتدار کو کھینچ دیا۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق بہت زیادہ چالاک بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، کہ مرتے دم تک انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ اپنے پاس رکھا، کیونکہ ماضی سے سبق سیکھ چکے تھے کہ آرمی چیف کا عہدہ جس کے پاس تھا اس نے اوپر والے کی ٹانگیں کھینچ لی۔ آپ دیکھیے آرمی چیف ایوب خان بنے، سکندر مرزا کی ٹانگیں کھینچ لی۔ آرمی چیف اگر اس کا عہدہ یحییٰ خان کے پاس تھا تو اس نے اپنے اوپر والے ایوب خان کی ٹانگیں کھینچ لی۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اگر آرمی چیف کا عہدہ جنرل ضیاء الحق کے پاس تھا تو اس نے اپنے اوپر والے ذوالفقار علی بھٹو کی ٹانگیں کھینچ لیں۔ تو پیچھے سے دیکھ چکے تھے، تو اس سے وہ سبق حاصل کر چکے تھے، تو انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ تو مرتے دم تک اپنے پاس رکھا،
تاکہ میری ٹانگیں کھینچنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر اسی طرح پیپل پارٹی کو تو اس نے کچل کر ہی رکھ دیا اس نے۔ آپ حیران ہوں گے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جب انہوں نے جلوس نکالا تھا نصرت بھٹو کی سربراہی میں، تو انہوں نے وہاں لاٹھی چارج کیا تھا اور نصرت بھٹو کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی سر کے اندر، اس کو لاٹھیاں پولیس نے ماری تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کے اندر آخری عمر میں ان کا حافظہ ختم ہو گیا اور اپنی یادداشت کو وہ کھو بیٹھی تھیں وہ۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کو دیکھے تو 1984 کے اندر ان کو جو ہے جیل سے ان کو نکالا گیا، کیونکہ ان کے باپ کی جب قتل ہوا پھانسی پر چڑھے تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا بے نظیر بھٹو کو، لیکن 1984 میں ان کو وہاں سے نکالا گیا 1984 میں، اور ان کو پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ صحافت کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، بہت زیادہ پابندیاں تھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو نئے سیاسی لوگ بھی اسی زمانے کے اندر ابھرے ہیں۔ یہ چودھری ظہور الہی ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر ابھرے ہیں، یہ نواز شریف بھی جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر آئے ہیں اقتدار کے اندر یہ، تو یہ دونوں جو ہے یہ اتحادی تھے یہ ذوالفقار جنرل ضیاء الحق کے۔ اسی طرح MQM کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی جنرل ضیاء الحق نے سندھ کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر اس نے ڈالی تھی۔ اس کی بنیاد کہتے ہیں اس وجہ سے ڈالی گئی تھی، جنرل ضیاء الحق نے اس وجہ سے ڈالی تھی تاکہ پیپل پارٹی کو پاکستان کے اندر کچل دیا جائے، یعنی ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو پیپل پارٹی کے مقابلے پر آئے اور مجھے نہ لڑنا پڑے بلکہ اس جماعت کو لڑنا پڑے، اور اس طرح یہ MQM جو ہے یہ اقتدار پر آ جائے، مضبوطی کے اندر آ جائے، پیپل پارٹی کو کچل دیا جائے۔ تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو آمرانہ فیصلے کیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے جو پیپل پارٹی کے اوپر اس نے ظلم و تشدد کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں اگرچہ ذاتی طور پر جنرل ضیاء الحق کی طرف مائل ہوں، میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، میں تھے بھی اچھے دیوبندی تھے، مذہبی تھے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے واقعی ظلم و زیادتی کی ہے پیپل پارٹی کے اوپر، انہوں نے جو ظلم و تشدد کیے ہیں۔ بہرحال ان کو کمزور کرنے کے لیے اس نے MQM کو میدان کے اندر اتارا اور اس کی انہوں نے جو ہے بنیاد ڈالی ہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر کئی سارے قوانین بنائے گئے تھے، سر عام لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی تھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لاہور کا ایک شخص تھا امجد داؤد، تو اس کے بیٹے نے شاید کوئی قتل وغیرہ کر دیا، تو اس کو جو ہے قتل کرنے کے بعد تھانے کے اوپر اس کی لاش کو جو ہے لٹکا دیا گیا تھا، اور کئی دن تک لٹکتی رہی اور لوگ اس کو جو ہے دیکھتے رہتے تھے آتے جاتے ہوئے۔ پھر اسی طرح 1900 نومبر کا مہینہ تھا، 1979 کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے قبضہ ہو گیا۔ اب سعودی عرب نے فرانس کو اور پاکستان کو کہا کہ تم ہماری مدد کرو اس بارے میں، تو فرانس نے بھی اپنی فوجی دستے بھیج دیے تھے اور پاکستان سے بھی SSG کمانڈوز خانہ کعبہ کی رہائی کے لیے یہاں سے بھیج دیے گئے تھے۔ چنانچہ 2 ہفتوں تک پاکستان کی فوج وہاں لڑتی رہی خانہ کعبہ کو چھڑانے میں، لیکن ان کی محنت پہ رنگ لائی اور جہیمان جو ان کا سربراہ تھا باغیوں کا، وہ زندہ گرفتار ہو گیا تھا۔ تو اس طرح پاکستانی SSG کمانڈوز نے ان کے حصار کے اندر خانہ کعبہ تھا اس کو نگلا لیا تھا، تو اس پر جو ہے پاکستان کی ساکھ وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی، اور جنرل ضیاء الحق کا تو مقام ویسے جو ہے بڑھ گیا تھا ان کا، اور کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج ایسی ہے جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ سیاچن کا اوپر جب انڈیا نے قبضہ کیا تھا تو اس کو وہاں سے جو ہے واپس نہیں لے سکا تھا جنرل ضیاء الحق، بلکہ اس زمانے کے اندر تو جنرل ضیاء الحق نے یہ فکرہ کسا تھا، اس نے کہا کہ اس سیاچن کی کیا بات تم کرتے ہو، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتا تھا۔ تو اس وقت وہ زندہ تھے علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کی تقریریں شاید بعض ساتھیوں نے سنی ہوں گی، تو اگر کسی نے سنی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا۔ تو اس نے کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہ سیاچن کی بات تم کرتے ہو بار بار کہ انڈیا نے سیاچن کے اوپر قبضہ کر لیا، ہمارا نقصان ہو گیا، سیاچن کا علاقہ تو ایسا تھا کہ وہاں پر تو گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ تو علامہ احسان علیہ ظہیر شہید نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے آج بھی ویڈیوز ان کی موجود ہے وہ ریکارڈ میں، اور انہوں نے کہا کہ گھاس تو تمہارے سروں کے اوپر بھی نہیں اگتا، تو تمہارے سروں کو بھی کاٹ دینا چاہیے۔
تو یہ عجیب غریب ان کا جو ہے جملہ تھا، اس کے جواب کے اندر کہا کہ دیکھو یہ ہمارے ملک کا صدر اتنا بڑا جو ایک ذمہ دار آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیاچن کا علاقہ ان کے قبضے میں چلا گیا تو کیا ہو گیا اس سے. تو بہرحال ان کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا جنرل ضیاء الحق کو. بہرحال آپ دیکھیے اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھمکی بھی دی تھی. کس کو ایٹمی دھمکی دی تھی؟ انڈیا کو ایٹمی دھمکی دی تھی، اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر دی گئی تھی. جنرل ضیاء الحق نے دی تھی. یہ 1987 کی بات ہے. یہ 1987 کے اندر اس طرح ہوا کہ راجستھان کا جو علاقہ ہے وہاں انڈیا نے اپنی فوجیں بھیج دیں اور وہاں جنگی مشقیں ہونے لگیں. جب جنگی مشقیں ہونے لگی جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا تو اس دور کے اندر انڈیا کے اندر میچ ہو رہا تھا. جنرل ضیاء الحق کو بلایا نہیں گیا تھا، وہ بغیر بن بلائے یہاں سے پاکستان سے چلے گئے. جب وہاں گئے تو راجیو گاندھی کا دور تھا یہ، تو وہاں گئے اور جا کر میچ دیکھا بن بلائے، وہاں چلے گئے. تو میچ دیکھنے کے بعد راجیو گاندھی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو راجیو گاندھی سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ راجستھان کے اندر تمہاری فوجیں آ چکی ہیں اور وہاں پر فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اگر تم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان کے پر یہ اختیار ہوگا کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال کرے. تو راجیو گاندھی کو جیسے پتہ چلا تو اس نے فوراً اس طرح کیا کہ اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی راجستھان سے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آئین کے اندر بھی جنرل ضیاء الحق نے کئی تبدیلیاں کی ہیں، بلکہ وہ تو کہتا تھا کہ یہ تو 12 صفحات کا کتابچہ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اور اپنی من مانی سے اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں. اور بہت اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں جنرل ضیاء الحق، جس کی وجہ سے آج ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ اس نے نماز صلات کمیٹیاں بنائیں کہ چوکوں اور چراہوں میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھی جائے، دکانیں بند کر دی جائیں، اور اگر مسجد کے قریب نہیں ہیں تو جہاں کہیں بھی ہوں راستے ہی کے اندر 2-4 آدمی مل کر نماز ادا کریں. زکوٰۃ کمیٹی بھی جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے رویت حلال کمیٹی ہے، اور اسی طرح شریعت کے مطابق سزائیں دی جاتی، سزائیں جو اسلام نے نافذ کی ہیں، اور تو ان کے اوپر بھی اعمال درآمد جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ہوا. قوانین اسی کے زمانے کے اندر بنائے گئے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل، اس کی بنیاد بھی جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی. فیڈرل شریعت کورٹ، اس کی بنیاد بھی جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی. اسی طرح آرٹیکل 62 اور 63، 62 اور 63، اس کو بھی آئین کا حصہ جنرل ضیاء الحق ہی نے بنایا تھا. اور اسی طرح توہین مذہب یا توہین رسالت، اس کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کا اعلان بھی جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا. اسی طرح 1984 کے اندر ریفرنڈم کا اعلان کیا اس نے، پھر ریفرنڈم کرایا تھا جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں. 1985 کے اندر آپ دیکھیں تو الیکشن ہوا، اور الیکشن اسے 1985 کے اندر کرایا تھا جنرل ضیاء الحق نے. اور جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد اس نے اپنی ہی مرضی سے، نہ کہ ووٹوں کی بنیاد پر، جنرل ضیاء الحق نے اپنی مرضی سے جنیجو کو اس نے وزیر اعظم بنا دیا، محمد خان جنیجو. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے محمد خان جنیجو جو وزیر اعظم بن گئے، جنرل ضیاء الحق نے اپنی مرضی سے ان کو بنایا تھا. تو وزیر اعظم کچھ عرصہ تک تو صدر سے بات چیت کرتے رہے، مشاورت کرتے رہے، جو بھی آگے معاملات پیش آتے تھے. لیکن جب دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا تو وزیر اعظم بھی صدر سے ذرا پیچھے ہٹتے گئے اور اپنی منمانی میں اپنی ہی جو ہے وہ فیصلے کرنے لگے، جس کی وجہ سے B58 کے قانون کے تحت جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم کو کرسی سے ہٹا دیا اس کو. لیکن اس زمانے کے اندر نواز شریف تھا، وزیر اعلیٰ تھا. تو نواز شریف چونکہ یہ جنرل ضیاء الحق کی اس وقت پوجا کرتا تھا یہ، تو اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا گیا تھا. یہ وزیر اعلیٰ اس وقت جو ہے یہ برقرار رہے تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے اندر افغانستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا تھا.
ट्रेम 333 इसको नाम दिया गया है इस जंग को, और ये 27 दिसंबर 1979 के बाद है ये कि हफीज़ुल्लाह अमीन और उसके पूरे ख़ानदान को और रूस के इशारे के ऊपर उनको कत्ल कर दिया गया। फिर रूस ने अपनी तरफ से जो उनके मताह चलने वाले हों उन्होंने अपनी हुकूमत जो है कायम कर दी अफ़गानिस्तान के अंदर। जब अपनी हुकूमत उन्होंने जो है कायम कर दी अफ़गानिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान के अंदर फिर ख़ुद ही जंग के लिए उतर आया था रूस। तो जनरल ज़िया उल हक़ को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ ये दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर आकर ये फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर भी हमला आवर होगी, और ये दरअसल ये गवादर तक ये पहुँचना चाहते हैं। ये गवादर के जो गर्म पानी है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है रूस, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऊपर भी हमला आवर होगा। लिहाजा हमें अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर हमें इसका रास्ता रोकना चाहिए। और इसी तरह भारत और रूस आपस के अंदर उस वक़्त मिले जुले थे, ये इनके ताल्लुकात काफ़ी इनके वसी थे और करीब तर थे ये, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को ख़तरात थे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के बचाव के लिए मैदान में उतरा है। उस ज़माने के अंदर इस तरह हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर दिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डॉलर दिए, और सऊदी अरब की तरफ से भी बहुत सारे जो है लोग ऐसे थे जो इस जिहाद के अंदर शरीक हुए। पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने बाडियाँ दी, लोग दिए, और फिर उनको जो है उनको जिहाद के मैदान के अंदर उनको जो उतारा गया था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा उस वक़्त मदद की थी, उन्होंने फ़ंड दिए, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत मदद की, उन्हें बहुत सारे जो है फ़ंड वगैरह दिया। इसी तरह जो यूरोपीय ममालिक हैं, दीगर यूरोपीय ममालिक, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है मदद की थी उस वक़्त माली तौर पर। और पाकिस्तान ने ख़ुद इसने जिहाद के लिए जो है बहुत से लोग उन्होंने जो इकट्ठे किए, और दीगर ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी जिहाद के नाम पर लोगों को जो मैदान के अंदर उतारा। तो कहते हैं कि उस वक़्त जो पैसा खर्च किया गया था तकरीबन जो है 40 करोड़ एक साल के अंदर अमेरिका दिया करता था। फिर इसी तरह पाकिस्तान को भी नहीं, ये 40 करोड़ की जो बात है नहीं है, ये पाकिस्तान को कहा गया था कि हम तुम्हें देते हैं, अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हें देंगे। तो जनरल ज़िया उल हक़ को ने उस वक़्त जो वो फ़िक्रा कसा था, उन्होंने कहा कि ये मूँगफली के जो दाने हैं अपने पास रखेंगे। दोबारा देखें इस बात को, 40 करोड़ का ये जो बात थी ये जनरल ज़िया उल हक़ को कहा गया था, अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हें 40 करोड़ देंगे यानी इमदाद के तौर पर। और उस वक़्त जो है जनरल ज़िया उल हक़ ने वहाँ का जो सदर था उसको कहा था कि मूँगफली के दाने अपने पास रखें, क्योंकि उनके मूँगफली का उनके अपने बागात थे उनके, तो इसने ठुकरा दिया था उसको। लेकिन 1981 के अंदर जब वो सदर चला गया और उसकी जगह पर रोनाल्ड रेगन आया, 20 जनवरी 1981 की बात है, 1981 की बात है ये। तो जब वो आ गया तो उसने आकर जो है पाकिस्तान के तरफ जो है ख़जानों के मुंह उसने खोल दिए थे, और पाकिस्तान को तकरीबन 3 अरब 20 करोड़ उसने इमदाद के तौर पर उसने दिया था रोनाल्ड रेगन ने। और पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ थीं वो तमाम की तमाम उसने उठा ली थी। ये पाबंदियाँ उस वक़्त लगी थी जो 1965 के अंदर लगी थी, अमेरिका ने लगाई थी कि हमारे असलहा को आपने भारत के ख़िलाफ़ आपने क्यों इस्तेमाल किया। तो तमाम तर पाबंदियाँ भी उठा दी गई, और 3 अरब और 20 करोड़ रुपये अभी पाकिस्तान को बतौर मदद के उसको जो है इमदाद के दिया गया। और इसी तरह पाकिस्तान को F-16 तैयारे भी पाकिस्तान को दिए गए थे। और पाकिस्तान उस वक़्त जो है एटमी ताकत बन रहा था, अमेरिका को पता था, अमेरिका के कई सारे जो है ऐसे उनके इदारे हैं, उन्होंने उस वक़्त आवाज़ भी उठाई थी कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत बन रहा है और एटम बना रहा है। तो बहरहाल ये है कि चशमपोशी की थी और नज़रें चुरा ली थी उस वक़्त के जो सुदूर थे, क्योंकि उनको उस वक़्त पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत थी। बहरहाल आप देखिए कि 6 अक्टूबर 1984 को पाकिस्तान ने फिर एटमी ताकत का मुज़ाहरा भी कर दिया था, बावजूद जो है इन पर प्रेशर होने के।
جو مجاہدین کو اس زمانہ کے اندر امداد دی جاتی تھی تو 10 کروڑ سالانہ امداد ملتی تھی امریکہ کی طرف سے مجاہدین کو۔ دیگر جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ اسلحہ بھی دیا۔ فرانس کو اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر تو فرانس نے کئی سارے طیارے تھے جو پاکستان کو دیے تھے۔ اب اسی زمانہ کے اندر جب یہ جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ ہو رہی تھی یہ اور روس کے ساتھ کس کی؟ افغانستان کی، اور پھر یہ روس افغانستان کو تباہ کر کے پھر یہ گوادر کے راستے میں آتا اور گوادر کے اوپر قبضہ کرتا، پھر پاکستان کو بہت زیادہ شدید ہوا اور اس وقت جو ہے یہ خطرات تھے کہ پاکستان پر حملہ کرے گا یہ، تو اس وجہ سے جو ہے جنرل ضیاء الحق بھی اس میدان کے اندر جو ہے جنگ کے اندر کود پڑے تھے۔ امریکہ کو دشمنی تھی روس کے ساتھ، تو اس وجہ سے امریکہ بھی اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، روس کی طاقت کو توڑنا چاہتا تھا جو اس کا مخالف ہے، یہ مد مقابل ہے، تو اس وجہ سے امریکہ نے پھر روس کا اس کو افغانستان کو اور پاکستان کی اس وقت اس نے امداد کی تھی۔ اور اسی طرح سعودی عرب چونکہ اسلامی ملک ہے تو اس نے اس ناطے پاکستان کا اور افغانستان کا اس نے ساتھ دیا تھا۔ آپ دیکھیے گا کہ اسی زمانے کے اندر اسامہ ابن لادن، یہ جو ایک شاہی گھرانے کا تھا یہ اسی زمانے کے اندر یہ میدان کے اندر اترا تھا یہ۔ لیکن اور روس کو ہرانا اس وقت بہت مشکل تھا، جہاد تو ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن روس کو ہرانا بہت مشکل تھا۔ تو روس کیسے ہارا یہ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ نے ایک ایسا ہتھیار بنایا کہ جو کندھے کے اوپر رکھ کر چلایا جا سکتا تھا، اس ہتھیار کے ذریعے سے اور روس کو ہرا دیا گیا، اور وہ تھا سٹنگر میزائل۔ سٹنگر میزائل یہ کندھے کے اوپر رکھ کر اس کو چلایا جاتا تھا، اس کے ذریعے سے پتنگوں کی طرح روس کے جو جہاز تھے ان کو گرایا گیا تھا۔ اب کئی سارے ایسے جو ہے کیمپ تھے جہاں پر ان اسلحہ وغیرہ کو رکھا جاتا تھا، تو راولپنڈی کے اندر بھی ایک کیمپ تھا اوجھری کیمپ، اس کے اندر جو ہے ان کو رکھا گیا، ان اسلحہ وغیرہ کو اور سٹنگر میزائل اور دیگر جو امریکہ سے سعودی عرب سے جو ہے ملے تھے اسلحہ وغیرہ، تو اس طرح جو ہے کئی سارے مقامات پر ان کو جو رکھا جاتا تھا، اور یہ کیمپ کئی مقامات پر بنائے گئے تھے۔ یہ 10 اپریل 1979 کے بعد ہے کہ راولپنڈی کا یہ جو اوجھری کیمپ تھا یہ اچانک یہ پھٹ پڑا، یہ اب اس کے اندر سے میزائل اور بم وہ جو رکھے ہوئے تھے وہ سارے پھٹ پڑے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اس وقت 10 اپریل 1979 کی جو شام تھی وہ قیامت سے کم نہیں تھی، جب وہ مکمل اسلحہ جو ہے برباد ہو گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا، تو اس کے اندر 10 آدمی اس میں مارے گئے تھے۔ خاقان عباسی یہ اسی کے اندر فوت ہوئے تھے یہ۔ پھر اسی طرح اپریل 1988 کے اندر روس نے معاہدہ کیا کہ یہ پاکستان اس کو افغانستان کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے گا۔ چنانچہ جنیوا کنونشن ہوا 1988 کے اندر، تو اس کے اندر یہی جو ہے طے ہوا، معاہدہ ہوا کہ پاکستان افغانستان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 15 فروری 1999 کے اندر اپنی تمام تر آرمی جو ہے روس نکال لے گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اسی طرح ہی کیا، اس معاہدے کی پاسداری کی 15 فروری 1999 کے اندر، اس سے پہلے بلکہ انہوں نے اپنی فوجیں نکال لی تھی روس نے، اور اس طرح روس بالکل تتر بتر ہو گیا اور اس کی کئی ریاستیں بن گئی تھیں۔ اب ان کا وہ جو پہلے والا اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن اسی دوران جنرل ضیاء الحق کا وقت بھی بالکل قریب آ گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو 1988 کے اندر اس کے مرنے سے کچھ روز قبل خفیہ ایجنسیوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے، آپ کے مارے جانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے منصوبے بن چکے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق نے اب آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا چند ماہ قبل، بلکہ راولپنڈی کے اندر بالکل ہی وہ بند ہو کر رہ گئے تھے، قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ 3 روز جو ہے قبل جنگی مشقیں ہونی تھیں، تو وہ بھی اس نے جنرل ضیاء الحق نے
जनरल ज़ियाउल हक ने वो प्रोग्राम भी, जो फंक्शन था वो भी उसने आर्मी हाउस के अंदर उसने जो है करवाया, परेड वगैरह आर्मी हाउस के अंदर उसने कराई थी, बाहर नहीं आया था। इस कदर जो है प्रेशर था एजेंसियों की तरफ से कि आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और आप देखेंगे कि वहाँ पर कई सारे वहाँ पर 4 दरख्त लगे हुए थे, तो 4 दरख्त ऐसे थे जिनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जनरल ज़ियाउल हक ने और कहा कि इनको कटवा दिए जाए। तो 4 दरख्तों को कटवा दिया गया। फिर उसके चंद ही दिनों के बाद टैंकों की मशकें देखने के लिए जनरल ज़ियाउल हक वहाँ से रावलपिंडी से भावलपुर पहुँच गए। जनरल ज़ियाउल हक ने टैंकों की मशकें देखी भावलपुर में, और यहाँ से जब वापसी वो जाने लगा तो अमेरिका का एक सफ़ीर था, एक दूसरा आदमी था, 2 अमेरिकन उसके अंदर मौजूद थे, और ये 73 तैयारा नंबर था। तो ये वहाँ से उसने उड़ान भरी, और आप देखेंगे कि जनरल असलम बेग भी इनके साथ शरीक थे, लेकिन वापसी पर उन्होंने कहा मेरा अपना तैयारा है तो मैं अपने तैयारे में जाऊँगा। उनके तैयारे में नहीं शामिल थे ये, उस तैयारे में नहीं थे ये। तो बहरहाल जब ये इसने उड़ान भरी, और आपने देखा होगा जो भावलपुर के इर्द गिर्द में रहते हैं या उस इलाका की तरफ आते जाते हुए, तो ये जो दरिया है, इस दरिया को थोड़ा सा अबूर करके आगे लाल कमाल की बस्ती आती है। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, अंदर बम का धमाका हुआ, और इस तरह मुकम्मल तौर पर उनका जो है जहाज़ जल गया और नीचे ज़मीन के ऊपर गिर पड़ा। उस वक़्त जो है वो कटाई हो रही थी गंदम वगैरह की, और गंदम वहाँ मौजूद थी, तो पूरी गंदम को आग लग गई थी, खड़ी खड़ी गंदम को। तो इस तरीके से जो उनका तैयारा गिर कर तबाह हो गया था। ये 17 अगस्त 1979 की बात है। ये 19 अगस्त 1979 को, 2 दिन के बाद फिर उनकी तदफीन हुई। और इस तरह जनरल ज़ियाउल हक का जो ज़माना था 1977 से लेकर 1988 तक मुकम्मल हो गया। अब थोड़ा सा इसी जो है तनाजुर में, इसी दौर के अंदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं वाक़यात कुछ बेनज़ीर के हवाले से, ज़रा उनको देख लेते हैं। बेनज़ीर को बारे में आपने देखा कि 1984 के अंदर उनको जेल से निकाला गया और उनको जलावतन कर दिया गया, वो जलावतन थी। लेकिन 1986 के अंदर 10 अप्रैल को बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि 10 अप्रैल 1986 को मैं वापसी पाकिस्तान के अंदर आ रही हूँ। जनरल ज़ियाउल हक ने चुनाजो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनसे मशवरा किया क्या करना चाहिए, इनको वापस भेज देना चाहिए, यानी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि पाकिस्तान में ना आइए, या फिर ये है कि इसको आने दिया जाए। तो उस पर मोहम्मद ख़ान जुनैजो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये कहा जाएगा पाकिस्तान के बारे में कि देखो जो सियासी लोग हैं तो उनके दाखिले पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं, और इस तरह हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, हमारी साख जो है वो कमज़ोर होगी, ऐसा में नहीं करना चाहिए, इनको वापस आने दें। तो चुनांचे जनरल ज़ियाउल हक ने फिर इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि इनको आने दिया। तो 10 अप्रैल 1986 को ये लाहौर के अंदर आकर ये उतरी हैं ये, और वहाँ पर उस वक़्त जो इनका जुलूस था, इनको वेलकम करने वाला और इनको खुश आमदीद कहने वाला, उसकी बहुत बड़ी तादाद थी। कहते हैं कि 1986 से पहले के ऐसा कोई जो है सियासी बंदा नहीं था कि जिसकी जो है इस्तकबाल के लिए इतना बड़ा जुलूस निकाला गया हो। चनाची ये एयरपोर्ट के ऊपर उतरी, और एयरपोर्ट से सीधा माल लोड से दाता दरबार से होती हुई ये सीधा मीनार पाकिस्तान पहुंची, और वहाँ आकर इसने बयानात किए, और इसके मुकम्मल वीडियोस वो मौजूद हैं वो। और इस तरह जो है इसने वहाँ आकर जो है बयानात किए, और ये बहुत बड़ा इज्तिमा था लोगों का। ये कहते हैं कि उनके आने से पहले लोगों ने जो है अपने एयरपोर्ट के ऊपर बिस्तर लगा दिए थे। बहरहाल ये है कि जब वो आईं और उन्होंने जलसे जुलूस किए, तो उसी दौरान उनकी जो है किरदार कुशी की गई। फैसल साले हयात के घर चूँकि वो ठहरी थी लाहौर में, तो लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी कि फैसल साले हयात के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं इसके, और इसी तरह और भी इल्ज़ामात उस पर लगाए गए। लेकिन उनकी वालिदा ने फिर उनकी शादी कर दी कि इस तरीके से तो ये मेरी बेटी बदनाम हो रही है। तो कई सारे रिश्ते आए, फैसल साले हयात के बारे में भी कहा गया, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी का बाप जो है रिश्ता लेकर आया, हाकिम अली ज़रदारी, तो उसको उसकी माँ ने, नुसरत भुट्टो ने कबूल कर लिया, और आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो कि एक बिज़नेसमैन था, सियासत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, हत्ता कि उसका बाप भी सियासत में उसने हिस्सा लिया था, कोई MP की सीट पर तो हार गया था वो। तो 18 दिसंबर 1987 को लियारी के अंदर कराची में इनका जो है वहाँ प्रोग्राम बना, और वहाँ वलीमा वगैरह हुआ। तो इस तरह इनकी शादी हुई कराची में।
لیکن جب الیکشن کے دن قریب آئے تو جولائی کا مہینہ تھا جو متعین ہوا. جنرل ضیاء الحق نے جولائی کا مہینہ متعین کیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کی کوشش یہ تھی کہ چونکہ بے نظیر بھٹو حمل سے ہیں، ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو الیکشن اس وقت ہونے چاہیے، موقع پر ہونا چاہیے کہ جب عین دن ان کے بچے کی پیدائش کے ہوں. اس کی یہ ہوگی کہ پھر یہ جو ہے مجبور ہوں گی بے نظیر بھٹو، یہ جو ہے ریلی نہیں نکال سکیں گی، اور اسی طرح الیکشن کی خود ہی یہ اس کے اندر تیاری کر کے کیمپین نہیں کر سکیں گی. یہ تو ادھر سے بے نظیر کو بھی پتہ تھا کہ میری اس مجبوری سے حکومت ضرور فائدہ اٹھائے گی جنرل ضیاء الحق. تو جولائی کا مہینہ متعین ہو چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے کسی طریقے سے بات باہر نکال دی بے نظیر بھٹو نے کہ میرا بچہ جو ہے نومبر کے مہینہ میں پیدا ہوگا، یعنی 2 مہینے بعد کا اس نے وقت رکھ لیا. تو اس پر جو ہے جنرل ضیاء الحق نے جولائی کا مہینے کو ختم کر کے اسے نومبر کا مہینہ رکھ دیا. لیکن جولائی کے مہینہ کے اندر ان کا بچہ پیدا ہو گیا. بے نظیر بھٹو کا تو اس طریقے سے جو ہے وہ کمپین چلانے کے اندر پھر وہ اس کے اندر میدان میں اتر آئی. وہ بالکل وہ تندرست ہی 2 مہینوں کا ان کو وقت مل گیا ان کو. بہرحال جنرل ضیاء الحق تو وہ الیکشن نہ دیکھ سکے وہ، کیونکہ ابھی یہ الیکشن کے دن قریب ہی آئے تھے، تو اگست کے اندر ان کا طیارہ گر گیا، تو اس طرح میدان جو ہے صاف ہو گیا. لیکن یہ جو طاقت کے مقام تھا، جگہ تھی، تو اس طاقت کے جگہ کو، مقام کو، میدان کو 3 آدمیوں نے پر کیا، اسحاق خان اور اسی طرح اسلم بیگ اور حمید گل. چنانچہ 21 ستمبر 1988 کو بلاول جو ہے پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد 2 مہینے ان کو مزید بھی ان کو مل گئے تھے ان کو. تو انہوں نے خوب جو ہے کمپین چلائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ الیکشن جیت گئی تھی. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے 1958 سے لے کر 1988 تک کے حالات، جنرل ایوب خان کے زمانہ سے لے کر جنرل ضیاء الحق کے زمانہ تک کے حالات کا ہم نے جائزہ لیا ہے. تو یہ کچھ خلاصے کے طور پر تھا. یہ اگر جو حالات ہوں گے انشاءاللہ اس سے ذرا تفصیلی ہوں گے وہ، کیونکہ پچھلا ریکارڈ ذرا مدھم ہے، آگے کا جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس وہ کچھ تفصیلی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل کے ساتھ لیں گے. آنے والے ہماری جو نشست ہوگی اس بارے میں ابھی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا میں، دیکھیں گے 2-3 دن پہلے پوسٹ لگا دیں گے، اور ظاہر ریسرچ بھی کرنی ہے، اور پھر اپنی بھی کچھ مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پہلے سے مطلع کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.